اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا نوری محل مقام نہ دیکھ لے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس وقت بھی کوئی نیک عمل کرنے لگو تو اچھی نیت کر لیا کرو، کیونکہ افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت جو ہے وہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو آج ہم سیدنا حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک میں اس وقت سب حضرات جمع ہیں۔ الحمدللہ شہنشاہ بغداد سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف ہستی ہیں۔ آپ کا نام پاک عبد القادر اور کنیت ابو محمد ہے۔ محی الدین غوث الثقلین آپ کے مشہور القاب ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سن 470 ہجری کو جیلان میں پیدا ہوئے، 91 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے، 561 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ قاسم ولایت ہیں۔ علامہ عبد القادر ازبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب اللہ پاک اپنے بندوں میں سے کسی کو تاج ولایت عطا فرمانا چاہتا ہے تو حکم فرماتا ہے اس بندے کو ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرو۔ چنانچہ اسے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اسے ہمارے شہزادے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ اس کی قابلیت پرکھ لیں۔ چنانچہ اسے بارگاہ غوثیت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس کی قابلیت کو دیکھ کر اس کا نام دفتر محمدی میں لکھ کر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر اس شخص کو دوبارہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ قاسم نعمت مالک جنت صاحب کوثر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ولایت کا حکم جاری فرماتے ہیں۔ پھر اسے رتبہ ولایت عطا کر دیا جاتا ہے اور وہ عالم غیب و عالم شہادت میں مقبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ پاک نے آپ کو کیسی کیسی شانوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے در کا سچا غلام بنائے۔ کاش اولیاء کرام کی غلامی میں زندگی گزاریں، اسی غلامی میں مریں، اسی غلامی میں روز قیامت اٹھائے جائیں، اور کاش 100 کروڑ کاش اولیاء کرام کے صدقے میں بلا حساب ہمیں جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے۔ سیدنا حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ عظیم المرتبت اللہ کے کامل ولی ہیں۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے اولیاء اللہ کا مقام و رتبہ انتہائی بلند رکھا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث شریف کو کہتے ہیں جس میں فرمان اللہ پاک کا ہوتا ہے اور زبان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ عام احادیث میں کلام پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، صحابہ راوی ہوتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی میں کلام رب کریم کا ہوتا ہے اور رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہوتے ہیں۔ آئیے بخاری شریف کی حدیث قدسی سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بندہ جن ذرائع سے میرا قرب حاصل کرتا ہے
ان میں میرا سب سے پسندیدہ ذریعہ فرائض مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں، اگر وہ میری پناہ لیتا ہے میں اسے اپنی پناہ عطا فرماتا ہوں۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے کرتے اس کا محبوب بن جاتا ہے تو یہ اب بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، جس سے خدائی یعنی اللہ پاک کی دی ہوئی خاص طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہیں اور وہ ایسے کام کر لیتا ہے جو عقل سے ماورا ہیں۔ حدیث کرسی میں 3 مضامین بیان ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں اولیاء کرام کا مقام و رتبہ اور کتنی عزت ہے۔ نمبر 2، ولی کا لفظی معنی ہے دوست، اللہ پاک کا محبوب اور پیارا بندہ۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے اللہ پاک کا کسی کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا پیارا بنا لینا، یہ قصبی نہیں بلکہ وہبی ہے، یعنی بندہ اپنی محنت، اپنے کوشش سے اللہ کا محبوب، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے تاج ولایت عطا فرماتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندے کا اللہ پاک سے اظہار محبت کرنا، یہ قصبی ہے، بندہ اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنے عمل سے اللہ پاک کے ساتھ اظہار محبت کر سکتا ہے۔ بندے نے اللہ پاک سے اظہار محبت کیسے کرنا ہے، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ بھی اس حدیث قدسی میں بتایا گیا۔ نمبر 3، بندہ اللہ پاک سے اظہار محبت کرے، پھر اگر اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بندے کے اظہار محبت کو قبول فرما کر اس بندے کو اپنا محبوب، اپنا دوست، اپنا ولی بنا لے تو اب اس بندے کی کیا شان ہوتی ہے، یہ بات بھی حدیث قدسی میں بیان ہوئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حدیث قدسی میں رب العالمین کا فرمان ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ، اولیاء کرام کی عزت، کہ جس بندے کے دل میں اولیاء کرام کی ذرا برابر بھی دشمنی ہو وہ بندہ کبھی اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بندے کے دل میں اولیاء کاملین کی دشمنی بھی ہو اور وہ اس دشمنی کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دل میں اولیاء کی دشمنی ہو اللہ پاک اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہاں ایک بات ضرور خیال میں رہے، انسان کا مقابلہ انسان کے ساتھ ہو تب بھی جیتنے کا صرف احتمال ہوتا ہے، لیکن اگر آدمی اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کے ساتھ ہی جنگ چھیڑ لے اس میں تو جیتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شکست، ذلت، رسوائی، دنیا آخرت کی تباہی یقینی ہے۔ نمرود نے اللہ پاک کے ساتھ جنگ کرنی چاہی، بدبخت نے ہزاروں کی فوج جمع کی، اسلحہ اٹھا، تیر تلواریں جو کچھ تیاری وہ کر سکتا تھا تیاری کی، میدان میں نکل آیا۔ اس بد انجام نے اللہ پاک کے ساتھ تو کیا جنگ کرنی تھی، اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق مچھروں کو بھیجا، اتنے مچھر آئے کہ انہوں نے سورج کو ڈھانپ دیا، دن کے وقت اندھیرا ہو گیا، ان مچھروں نے نمرود کی فوج کو کاٹنا شروع کیا، پوری فوج کے گوشت پوست سب کھا گئے، ساری کی ساری فوج ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر گر گئی، آخر میں ایک مچھر نمرود کے دماغ میں چلا گیا۔ مورخین نے لکھا کہ 400 سال تک وہ مچھر نمرود کو کاٹتا رہا اور اس کی وجہ سے نمرود کے سر میں جوتے پڑتے رہے۔ یہ ہے اللہ پاک کے ساتھ جنگ کا انجام، لہذا ہر کوئی غور کر لے، اولیاء کرام کے ساتھ دشمنی پالنی ہے، ان کا بغض دل میں رکھنا ہے تو پہلے سوچ لے یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اولیاء کرام سے دشمنی رکھنا اصل میں اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جو اللہ پاک کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ اور برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے حدیث قدسی میں فرمایا، ما تقرب الی عبدی شیئن
अहब्ब इलैया मिम्मा अफ्तरज़तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल। बंदा जिन ज़राए से मेरा कुर्ब हासिल करता है उनमें सबसे पसंदीदा ज़रिया फ़राइज़ हैं और नवाफ़िल के ज़रिए भी मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है। यह है अल्लाह पाक के साथ इज़हार मोहब्बत का तरीक़ा, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का दुरुस्त रास्ता। बंदा फ़राइज़ पूरे करे, पाँचों नमाज बाजमात अदा करे, रमज़ान के रोज़े भी रखे, हज फ़र्ज़ हो तो हज भी अदा करे, ज़कात फ़र्ज़ हो तो ज़कात भी पूरी पूरी निकाले, वालिदैन का अदब भी बजा लाए, पड़ोसियों के साथ नेक सलूक भी करे, किसी को नाहक तकलीफ़ भी ना पहुँचाए, हर मामले में जो फ़राइज़ हैं वो पूरे करे, फिर इसके साथ नवाफ़िल भी अदा करे, पाँचों नमाज़ें भी पढ़ता रहे, साथ में तहज्जुद भी पढ़े, इशराक चाश्त वक्त बीन के नवाफ़िल भी पढ़े, फ़र्ज़ रोकते रखता है तो साथ नफिल भी रोज़े रखे, ज़कात देता है तो साथ नफली सदका व खैरात भी क्या करे, वालिदैन का अदब करता है उनके साथ और ज़्यादा नेक सलूक करे, अल्लाह पाक का कुर्ब मिलेगा। इससे साबित होगा कि ये बंदा वाकई अल्लाह पाक के साथ मोहब्बत करता है। अगर बंदा पाबंदी के साथ, इखलास के साथ सारे फ़राइज़ पूरे करे, साथ में नफिल नेकियां भी करता रहे, अल्लाह पाक की रहमत हुई, उसका फ़ज़ल व करम नसीब हो गया तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक का कुर्ब भी मिलेगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो ताज विलायत भी अता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदाइशी वली हैं। आप अल्लाह पाक के वली, रब करीम के दोस्त, महबूब बंदे बनकर ही दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपने सारी ज़िंदगी इबादत और रियाज़त में गुजारी, फ़राइज़ पर पाबंदी से अमल करते, इसके साथ सुन्नतों के भी पाबंद थे, नफिल इबादत भी कसरत से किया करते, यहाँ तक कि मुस्तजाब यानी शरीयत के पसंदीदा काम भी इस्तिकामत के साथ किया करते थे। बहजतुल असरार में है कि सरकार बगदाद सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं करख के जंगलों में बरसों रहा हूँ, दरख्तों के पत्तों और बूटियों पर मेरा गुजारा होता, मुझे पहनने के लिए हर साल एक शख्स ऊन का एक जुब्बा ला कर देता जिसको मैं पहना करता। मैंने दुनिया की मोहब्बत से निजात हासिल करने के लिए हज़ार जतन किए, मैं गुमनाम भी रहा, मेरी खामोशी के सबब लोग मुझे गूंगा, नादान और दीवाना भी कहते रहे। मैं कांटों पे नंगे पाँव चलता था, खौफनाक गारों और भयानक वादियों में बेझिझक दाखिल हो जाया करता, दुनिया पर सवर कर मेरे सामने ज़ाहिर होती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी तरफ तवज्जो न करता। मेरा नफ्स कभी मेरे आगे आर्जी करता कि आपकी जो मर्ज़ी होगी वही करूँगा, कभी मुझसे लड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इस नफ्स पर फ़तह नसीब फरमाया है और पाक परवरदिगार ने मुझे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मक़ाम विलायत अता किया। फिर आपने इल्म दीन को इतना पढ़ा और पढ़ाया कि आप फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं इल्म दीन की तदरीस करते करते इस दुनिया में मकाम कुतबियत पर फायज हो गया। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल गौसे पाक के सदक़े पूरी उम्मत की मग़फ़िरत और बख्शिश फ़रमाए, बिलख़ुसूस मुझ जैसे गुनाहगार के अल्लाह करीम दर्जात बुलंद फ़रमाए, खालिक़ कायनात हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाए।